بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس خاص درود پاک کی، اس عظیم اور مقدس درود پاک کی کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی بالخصوص توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ حضور کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہو، حضور کا قرب خاص نصیب ہو، حضور کی میٹھی نظر پڑ جائے اور بندہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے خاص غلاموں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ درود پاک اتنا خاص درود پاک ہے، اتنا سلیکٹڈ اور پسندیدہ درود پاک ہے، بالخصوص اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس درود پاک کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیا اور اس درود پاک کو پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص کو حاصل کیا ہے۔ اس درود پاک کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فضائل و برکات، کمالات، مشاہدات، تجربات کتنے زیادہ ہیں، کیوں یہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ اور اگر آپ اس درود پاک کو نہیں پڑھتے نا، ہمیشہ کے لیے یہ درود پاک آپ کے معمولات میں، آپ کے اوراد و وظائف میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں تو مزید اس کی کثرت بڑھا دیں گے اور مزید توجہ اور خوش و خضوع سے یہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ آج اس درود پاک کو پڑھنے کا خاص طریقہ، کہ جو بزرگوں کا طریقہ اور جو مراقب ہو کر پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی بتایا جائے گا، وہ خاص تعداد بھی بتائی جائے گی کہ جس تعداد کے مطابق پڑھا جائے نا تو بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے، وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ وہ یہ کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا بہت زیادہ لطف و کرم اسے نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر اس پر پڑ ہی جاتی ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ درود پاک کا ایک دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کہ جو حل نہ ہوتی ہو، مشکل آسان نہ ہوتی ہو، بلا ٹلتی نہ ہو، یا کوئی حاجت ایسی ہو وہ پوری نہ ہوتی ہو نا، یقین کامل کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں۔ اس درود پاک کو جو کثرت سے، توجہ سے اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھتا ہے نا، وہ بہت زیادہ نوازا جاتا ہے اور اس کی مشکلات ایسے آسان ہوتی ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے نا تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے۔ تو جس سے حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے نا، پھر اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی بدولت اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ جو اس درود پاک کو کثرت سے، توجہ سے، ادب سے، محبت سے اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھتا ہے نا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ سچ مچ مدینہ شریف میں حاضر ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہی درود پاک پڑھنے کا اصل طریقہ ہے کہ خود کو یہ تصور کرے بندہ کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جو اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی بیماری ہو کہ جو دور نہ ہوتی ہو، یا تو مرض ڈائگنوس نہ ہوتا ہو یا ڈائگنوس ہو جاتا ہو تو میڈیسنز اثر نہ کرتی ہوں، اس درود پاک کو آپ توجہ سے پڑھیں اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ طریقہ سنیں گے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی تو ایک طریقہ ہے کہ جو میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور بالخصوص جادو ٹونا سحر بندش، کسی نے کوئی چیز کھلا دی ہو پلا دی ہو، یا آپ کے تعویذات جو ہے وہ دفن کر دیے گئے ہوں، شیطانوں کی چوکیاں ہوں، دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں ہوں، کسی بھی قسم کے روحانی معاملات ہوں نا، حاسدین کے معاملات، نظر بد کے معاملات، کسی بھی قسم کی پریشانیوں میں آپ مصیبتوں میں مبتلا ہیں نا، وہ طریقہ آپ کو بتانے آ جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس طریقے کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایسی توجہ حضور کی نصیب ہوگی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی بدولت انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی اس میں بہت زیادہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روحانی ترقی اسے نصیب ہو، روحانیت بوسٹ کرے اور روحانی منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے ہوں، روحانی سفر بہت تیزی سے طے ہونا، اسے چاہیے کہ اس درود پاک سے سچی پکی دوستی لگا لیں۔ بات کرتے ہیں اس درود پاک کو کس تعداد سے پڑھنا ہے۔ آپ 12,000 مرتبہ روزانہ اس کو 28 دن یا 40 دن مسلسل اس کو پڑھیں۔
بہت زیادہ نوازے جائیں گے اور بہترین زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اچھا کوئی 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو 7,000 مرتبہ پڑھیں، 7,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 5,000 مرتبہ پڑھ لیں، 5,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 4100 مرتبہ پڑھ لیں گے، بہترین عدد ہے۔ اچھا 4100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے نا، 3125 مرتبہ 40 دن اس کو پڑھ لیں، ہمت کر کے پڑھ لیں، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا 3125 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے نا تو 1200 مرتبہ ہی پڑھ لیجیے گا، یہ ایک بہترین تعداد ہوگی۔ یہ مختصر تعداد ہے لیکن اس تعداد میں جو پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ اچھا اگر کوئی 1200 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بہت مصروف ہے، تو چلو 313 مرتبہ ہی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور۔ وہ بات کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق پڑھیے گا۔ دیکھیں اول تو اس کو کوشش یہ کریں کہ باوضو پڑھنا ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی عذر ہے، وضو آپ کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بیماری کے معاملات ہیں، وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تو یہ الگ بات ہے، پھر تو مجبور ہیں آپ۔ لیکن اگر ایسے مسائل نہیں ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ باوضو حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ مراقب ہو کر کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں اور میرا پڑھا گیا درود پاک میرے حضور سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر تمام وساوس کو، تمام خیالات کو ذہن سے نکال دیجیے گا۔ اور جب پڑھ چکے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ سنہری جالیوں سے نور تشریف لا رہا ہے اور آپ کے بدن میں اتر رہا ہے، آپ کے روح میں اتر رہا ہے، آپ کے جسم میں اتر رہا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، آپ کی روحانی اور جسمانی اثراتی جناتی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، حسد کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے روحانی معاملات ہیں، سب وہ ختم ہو رہے ہیں، اور جو نور آپ کے جسم میں اتر رہا ہے، آپ کے قلب میں اتر رہا ہے، اس نور کی برکت سے آپ کا جو دل ہے وہ روشن اور معطر ہو رہا ہے، منور ہو رہا ہے، اور دل کی سختی سیاہی اور تمام زنگ اور تمام نجاست دل رہی ہے، اور آپ کی روح اور آپ کا دل جو ہے وہ پاک صاف اور شفاف ہو رہا ہے۔ یہ تصور آپ نے قائم کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے اگر رونا آئے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیفیت بھی بنے گی، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی آپ کو ضرور برکات ملیں گی۔